السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم سامعین کرام، یہ احادیث پاک کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ان میں سے 11 احادیثیں بیان کی جا چکی ہیں۔ آج حدیث نمبر 12 سے سلسلہ آگے بڑھایا جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے ایذا سے مسلمان محفوظ رہیں، اور حقیقی مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ الفاظ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں اس حدیث مبارک کے اندر کہ مسلمان حقیقت میں وہ ہے، مسلمان کہلانے کے لیے حقیقت میں مسلمان وہ ہے کہ جو کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچائے، کسی کو ستائے نہیں، کسی کو گالم گلوچ نہ کرے۔ اسی طریقے سے چونکہ زبان کا استعمال انسان سب سے پہلے کرتا ہے، کوئی لڑائی ہو، کوئی ہنگامہ ہو، تو سب سے پہلے جو تکلیف پہنچانے کا ایک آلہ ہوتا ہے، ذریعہ بنتا ہے، وہ زبان ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو مسلمان وہی ہے کہ جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کے بعد میں نمبر آتا ہے اس کے ہاتھ کا تکلیف پہنچانے کے لیے۔ جب بات بڑھتی ہے تو ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت میں مسلمان کہلانے کے لیے وہ ہے مسلمان جس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ آگے فرمایا والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، اور مہاجر حقیقت میں وہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے ان تمام چیزوں کو وہ چھوڑ دے۔ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ جھوٹ مت بولو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم سچوں کا ساتھ دو، سچوں کی جماعت کے ساتھ میں رہو، جھوٹ مت بولو۔ اسی طریقے سے شراب کے بارے میں فرمایا کہ شراب مت پیو۔ جتنے منہیات ہیں ان سب سے باز رہنے کا نام حقیقت میں ہجرت کرنا ہے۔ اس حدیث کو لے کر کے کسی نے یہ اعتراض کیا غیر مسلم نے کہ اس میں آقائے نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ مسلمان حقیقت میں وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے نبی ہیں، اوتار ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان سے محفوظ رہیں ان کی ہاتھ اور زبان سے، اور غیر مسلموں کو خوب مارا جائے، زبان سے بھی تکلیف پہنچائی جائے اور ہاتھ سے بھی تکلیف پہنچائی جائے۔ یہ اعتراض کیا۔ اس کا جواب
حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا۔ فرمایا کہ دیکھو، اکثر یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کا معاملہ مسلمان سے زیادہ پڑتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر چند گھڑے ایک پاس رکھے ہوئے ہیں، تو جو چند گھڑے ایک پاس رکھے ہوئے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ آپس میں ٹکرا جائے، لڑ جائے، لیکن جو گھڑا 1 کلومیٹر دور رکھا ہے یا دوسرے کے گھر میں رکھا ہوا ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ اس گھڑے سے کیسے ٹکرائے گا۔ تو مسلمان کا معاملہ مسلمان سے زیادہ پڑتا ہے۔ اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ حقیقت میں مسلمان وہ ہے کہ جس کی ہاتھ سے اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں، اور جب پاس کے لوگ محفوظ رہیں گے، پاس کے گھڑے آپس میں نہیں لڑیں گے، ایک دوسرے سے محفوظ رہیں گے، تو جو دور کے ہیں تو وہ بدرجہ اولا ان سے ان کی حفاظت رہے گی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد ہے، نہ کہ یہ مقصد ہے کہ غیروں کو خوب ستایا جائے اور غیروں کے اوپر خوب ہاتھ سے تکلیف ان کو پہنچائی جائے اور ہر طریقے سے ان کو پریشان کیا جائے۔ یہ اس کا مطلب قطعاً نہیں ہے۔ اس کے بعد حدیث ہے 13 نمبر حدیث، جو نرمی اختیار کرنے کے سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کے الفاظ ہیں: عن جریر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخیر کلہ۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی نرمی کی صفت سے محروم کیا گیا وہ سارے خیر سے، ساری بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ نرم مزاج ہو، سخت ہو، گو نہ ہو، ترشی اس کے مزاج میں نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تبلیغ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى، کہ تم جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، بڑا نافرمان ہے، جو ہمارے مقابلے میں دعویٰ کرتا ہے کہ میں رب ہوں اور میں بڑا رب ہوں، اس کے پاس جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے پاس بھیج رہے تھے تو ہدایت فرما رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو کہ جب جانا، فرعون کے پاس پہنچنا، تو نرمی کو اختیار کرنا، قولا لینا، بات نرمی سے کرنا، اور اس سے یہ کہنا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا تزکیہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنے بڑے جابر بادشاہ کے پاس جب بھیج رہے ہیں تو ہدایت کر رہے ہیں کہ نرمی سے گفتگو کرنا، نرم بات کرنا، اچھے انداز میں بات کرنا، تاکہ وہ بات کو قبول کر سکے۔ سخت گوئی نہ کرنا، بد کلامی نہ کرنا کہ کہیں وہ ناراض ہو جائے اور تمہاری بات کا وہ اثر نہ لے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہدایت دی کہ دیکھو،
نرمی سے اگر کوئی محروم کر دیا گیا تو گویا کہ وہ سارے کے سارے خیر سے اور بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ حدیث نمبر 14، بھوکوں کو کھانا کھلانے کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطعم الجائع وعود المریض وفک العانی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور بیمار کی عیادت کرو، اور جو لوگ ناحق قید کر دیے گئے ہوں ان کی رہائی کی کوشش کرو۔ اس حدیث میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں فرمائیں۔ نمبر 1 کہ جو لوگ محتاج ہیں، غریب ہیں، بھوکے ہیں، کھانے کا بندوبست نہیں ہے تو ان کو کھانا کھلاؤ، اور اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ۔ عیادت کرنے کا طریقہ بتلایا اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہاں جا کر کے دعا پڑھنے کا بھی طریقہ بتایا، اور اپنی حفاظت کا بھی طریقہ بتایا کہ اگر کوئی مریض ہے اور اس کی عیادت کے لیے تم گئے ہو تو وہاں جاتے ہی سب سے پہلے تو یہ دعا پڑھ لو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی کہ جب تم کسی مریض کے لیے عیادت کے لیے جاؤ، اور مبتلائے مریض جس مرض میں جو مبتلا ہے، اگر تم اس دعا کو پڑھ لو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت فرمائے گا، تم اس مرض میں مبتلا نہیں ہوگے۔ تو کتنا اچھا نسخہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جب تم کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جاؤ، عیادت کے لیے جاؤ، تو سب سے پہلے یہ دعا پڑھ لو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جب تم مریض کے پاس گئے ہو تو وہاں جا کر کے اس کے لیے دعا کرو، اور دعا کے الفاظ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلا دیے۔ فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اور جتنے وہاں پر سامعین ہوں، مریض ہو، ہر ایک اس کے اوپر آمین کہے تو اللہ رب العالمین اس کو شفا عطا فرما دے گا اگر اس کی موت مقدر نہیں ہو چکی ہے۔ دعا کے الفاظ وہ یہ ہیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنا ہے، اور جب خاموش ہو پڑھنے والا تو سامعین کو اور مریض کو اس کے اوپر آمین کہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا بنائے، مریض کی تیمارداری اور اس کی عیادت کرنے والا بنائے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا بنائے۔ آگے حدیث میں اس میں فرمایا گیا کہ جو لوگ ناحق قید کر دیے گئے ہوں ان کی رہائی کی کوشش کرے۔ بیچارے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو ناحق مقدمے میں پھنسا دیے گئے اور ناحق ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، ان کی خطا نہیں تھی، ان کی صحیح تفتیش نہیں ہو پائی، ان کا جرم نہیں ثابت ہوا، اس کے باوجود بھی ان کو ناحق بند کر دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کی رہائش کے لیے کوشش کرو، دعا کرو، اور خرچ کرنے کی ضرورت پڑے تو اس میں خرچ بھی کرو۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان کہی گئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔